خدا میزبان ہوگا بندہ مہمان ہوگا. اللہ شہید سے پوچھے گا تجھے مزہ آیا؟ رب ہے نا جانتا ہے. نام محمد پہ کٹنا اور دکھ سہنے کی اگر ہمیں روایت پڑ جائے تو اور چاہیے کیا. میں اگر اس موقع پر نام نہ لوں تو ظلم ہوگا. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات عشق کا وہ تاجدار اور شہداء کی پسند میں انوکھا شہید. اور میں یہ بات برملا کہنے لگا ہوں بے شک ہر میدان جنگ کا ہیرو ہے مولا علی، پر علی لڑتے تھے ایک تلوار سے، امیر حمزہ لڑتے تھے دونوں تلوار سے. اور میں رک کے کہنے لگا ہوں پتہ نہیں کیا انداز ہوتا ہوگا. ادھر میری طرف دیکھو، یہ دو تلوار یوں نہیں چلائی جاتی، یوں چلائی جاتی ہے. حضرت امیر حمزہ یوں تلوار پکڑ کہتے انا اسد اللہ و اسد رسول، میں شیر خدا، میں شیر مصطفیٰ. حجرے میں بیٹھ کے شیر بننا آسان بات ہے اور میدان جنگ میں شیر بننا کیا بات. قابل فخر سنی ہو جو امیر حمزہ کو بھی داد نہیں دے سکے. میں اللہ کا شیر، میں رسول اللہ کا شیر. حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، سینہ مقدس سے کلیجہ نکالا گیا، پھر اس کلیجے کو چبایا گیا. حضرت امیر حمزہ نے مقام عہد سے عاشقوں کو یہ پیغام دیا، کفر کی دنیا کو پا دو، محمد والوں کے کلیجے نکالے بھی جا سکتے ہیں، چبائے بھی جا سکتے ہیں، پر ان کے دلوں سے محمد نکالا نہیں جا سکتا. مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا احتیاط کیا کرو. ہر روزے میں کہتے ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اور یہ بات ذہن نشین کریں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم سنی ہیں. ہم نے کتم بلوں کی موت نہیں مرنا، بغیرتوں کی موت نہیں مرنا. ہم موت مریں گے تو نام محمد کی موت مریں گے. سبحان اور سن رہے یہ کائنات بدعقیدگی، اگر تمہیں یزید کا نمائندہ بن کے کاٹنا آتا ہے تو ہمیں حسین کا نوکر بن کے نام محمد میں کٹنا بھی آتا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی پریشانی والی اتنا بات نہیں ہے، نبی کے نام پہ نتیجے کٹتے ہیں. حضرت امیر حمزہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں اور اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں. میں سرکار کے ایک اور صحابی کا حوالہ دینے لگا ہوں، نام ہے حضرت مصعب بن عمیر. ہاتھ میں جھنڈا ہے، احد کا مقام ہے. کافر نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، اور پتہ ہے صحابی نے بازو کٹا کے نعرہ کیا لگایا، وما محمد الا رسول. ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ہی اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ اس کو نعرہ رسالت بنا کے کہہ رہے ہیں. بازو کٹا، صحابی کے منہ سے نعرہ رسالت لگا اور کہا یا رسول اللہ. ہلاؤ ذرا زبان مجھے ہل سکتی ہے، جو بیماری کی وجہ سے نہیں ہلا سکتے بالکل نہ ہلائیں، اور دیش کے مصطفیٰ کے مریض ہیں وہ اونچی آواز سے کہہ دیں. صحابی نے بازو کٹا کے نعرہ لگایا تھا تو بازو اٹھا کے لگا لو. اونچی بولو، اونچی بولو، اونچی بولو، نعرہ رسالت. یہ سٹیج سے لے کر آخر تک میں ایک گزارش ضرور کروں گا، ایک مرتبہ کم از کم سارے مل کے کہہ لو یا رسول اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دو
झंडा उठाया। मैं हजरत की मौजूदगी में कहने लगा हूँ, ये किस चीज के वजूद से इन्हें दर्द ही कोई नहीं होता, कांटा चुभे तो दर्द होता है, और इन्हें दर्द क्यों नहीं होता? हजरत मुसअब ने कहा, चुप कर, यूसुफ सामने हो तो दर्द नहीं होता, मुहम्मद सामने हो तो दर्द क्यों हुआ? हर कोई नहीं कटता। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, गाजी इल्मुद्दीन शहीद हुजूर के नाम पे कुर्बान हुए तो सुन्नी थे। जड़े जड़े सुन्नी होने तो बोल सकते हो, बोलो। मैं हजरत इस बात पे हैरान हूँ, लोग हमारे अकीदे मानते हैं कि ये सुन्नी है, पता नहीं है सुन्नी है, उल्लू कहेंगे। पूरे पाकिस्तान में गैरों की आंखों में आंखें डाल के हम पहरा देते हैं अपने मसलक पर, और कमीने तुझे सर्टिफिकेट पेश करें। मैं लानत भेजता हूँ उस कुत्ते पर जो हुजूर के सहाबा में से किसी साहबी की तौहीन करे, और जो नाबालिग खामखा इल्जाम लगाए वो कुत्ते अपनी सजा को भुगते। हम तो मदीना तैयबा की गलियों के कुत्तों का आदत करने वाले मेरे जैसा सहाबा तो जैसा नमक हराम है, मुल्ला नहीं समझे, शायद सहाबा की इज्जत मेरी वजह से हो रही है, और जिसने सहाबा का अदब करना है उसने साथे मोहम्मद की वजह से अदब करना है। और मेरा ये जुमला सुन लो, जिसके सीने में मोहम्मद से वफा होगी उसे मोहम्मद के सहाबा की हया हो। सहाबी ने इस हाथ में झंडा उठाया, वैसे सहाबी की बहादुरी पर कह सकते हैं आप सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। एक हाथ में झंडा उठाया, ये बाजू कटा तो कटा रह गया। मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछने लगा हूँ, कटा हुआ बाजू ना उठाया और झंडा उठाया। सहाबी ने कहा, बाजू अहम नहीं, मोहम्मद का दिया हुआ झंडा अहम है। इसे कहते हैं झंडा उठाया, काफिर ने फिर तलवार मारी, दूसरा बाजू भी यहां से कट गया। अब खुदा के लिए इधर उधर न देखना, मेरी तरफ देखना, ये बात देखने से ताल्लुक रखती है। सहाबी ने यूं कटे हुए हाथ मिलाए। आप कोशिश करें सुभान अल्लाह के लिए। सर्दी की वजह से जिनका मुंह बंद हो नहीं खोल सकता, जाहिर है उसके तो इलाज की जरूरत है, बाकी जिनका मुंह खोल सकता है वो ऊंची आवाज से करे। तो उसके आदमी है जो हजरत मुसअब की बहादुरी पे न बोले। कटे हुए हाथों को यूं मिलाया, यूं मिला के झंडा उठाया, और मेरी तरफ देखो, जब सहाबी कटे हुए हाथों से झंडा उठा रहा था, मेरा नबी देख रहा। पहला बाजू कटा, मुस्तफा ने कटा, दूसरा बाजू कटा, मुस्तफा ने कटा। भाई नबी की तबीयत में कितना बहार आई होगी, या अल्लाह इतने वफादार दिए हैं कि बाजू कटते रहते हैं फिर भी नारे रिसालत के लगते रहते हैं। और ये जो जुमला कह रहा हूं, अगर आहिस्ता कहूंगा और आप बड़े बड़े लिखे लोग हैं, सुबात दे तो फिर सुभान अल्लाह कहना, वगरना नहीं कहना। जब यूं कटे हुए बाजों के साथ झंडा उठाया होगा, अर्शी भी कहते होंगे कि ओहद के मैदान में इश्क का काबा कौसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओहद के मैदान में इश्क का काबा कौसैन देखो। अब काफिर ने तलवार मारी, गर्दन तन से जुदा की, मेरे नबी ने फरमाया, अली आगे बढ़ो। पूछना चाहता हूँ, पहला बाजू कटा, नबी ने हजरत अली को आगे न भेजा, दूसरा बाजू कटा, मेरे पाक नबी ने हजरत अली को आगे न भेजा। जब दोनों बाजू से उठा के खड़े थे उस वक्त भी न भेजा। गर्दन कटी तो फिर क्यों भेजा? कहा, अली अब जाओ,
میں ایک بار نعرہ رسالت پھر لوانا، نعرہ رسالت آپ چاہو ایک میں پتہ لگے کہ نہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وفادار بنو میرے آقا کے. اور یہی اہل سنت کی مدارس کا درس ہے. اور اگر مجھ سے پوچھے بھی مدرسے کیا ہے، میں کھلم کھلا بات کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام کی عظمت پر پہرا دینے والی فوج کی چھاونی کو سنیوں کا مدرسہ کہتے ہیں. کیا بات، کیا بات. یہ مختصر کا تعارف ہے. میرے مدرسے میں پڑھنے والا کوئی عظمت رسول کا غدار نہیں ہو سکتا، صحابہ کا دشمن نہیں ہو سکتا، اہل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا. قسم کھا کے رہا ہوں، اپنے مدارس میں پوچھ کرو، یہاں پڑھنے والے لوگ جیتے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، مرتے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سینے کے سامنے سینہ لے کے کھڑے ہیں اور میرے آقا کی بارے میں پتہ کیا کر رہے ہیں؟ یا نبی اللہ بھی ابھی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے. لا کچھ حضور جھانکنا نا، یہ نہ ہو کہ میرے کندھے سے آپ جھانکیں اور کہیں کسی دشمن کا تیر آپ کو نہ لگ جائے. اور یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے. کہتے ہیں نہری تو نہ نہرے، یا رسول اللہ آپ کے سینے کے سامنے میرا سینہ حاضر ہے، آپ کے سینے کے سامنے میرا سینہ حاضر ہے. دشمن کی طرف سے جو تیر آئے گا میں سینے میں کھا دوں گا، آپ تک نہیں آنے دوں گا. صبح پھر توجہ سے کوئی میرے نبی کے گھٹے کے ساتھ گھٹا ملا کے کھڑا ہے، کوئی پشت کے ساتھ پشت ملا کے کھڑا ہے. اے صحابہ اس طرح کیوں کر کے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جو بھی تیر آئے ہمیں لگ جائے، آقا کی ذات تک نہ پہنچے. مسئلہ کے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے نبی کے غلاموں، میدان عدن میں آؤ. تمہارے جیتے جی کوئی عظمت محمد پہ حملہ نہ کر سکے. اپنے وجود کو ڈھال بنا دو نبی کی عظمت پہ پہرا دینے کے لیے. سبحان اللہ. ابھی آپ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے غازی ممتاز قادری کا ساری زندگی وہ ان پہ پہرا دیتا گورنر اور وزیر اعظم کو، تو سپاہی کا سپاہی رہتا. میرے وقت تک ایک باری ان کیتا ہے تو بالکل ہولے بولو لیکن بولو صحیح. میرے وقت تک ایک باری ممتاز قادری ہو گئی. کچھ ہی بات میں بولو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ شیخ الحدیث صاحب گل کریں تو ممتاز قادری دی، کوئی خطیب گل کریں تو ممتاز. وجہ کی ہے؟ ایک گولی چلائی ہے نبی کے نام پر. بڑے آہستہ بولے اللہ نے قسمیں اس بہادری والے موقع میں کام از کم سننے ڈھیلا نہیں بولتا، اچھی بولے. ایک گولی. اور میں نے اسلام آباد کے مولانا شیخ مدرکشپتی گواہ حضرت کرما والا کے خادم ہیں. اسلام آباد جب ایک جج نے 3 مرتبہ غازی صاحب کو سزائے موت دی تو غازی صاحب تو خوشی سے کہتے ہو گئے واقعی سزا ہوگی. بلے شیرو واقعی سزا ہوگی تو واقعی میں کہا مٹھائیاں منڈو، مٹھائیاں منڈو. مجرم کو سزائے موت ہو تو چہرہ لٹک جاتا ہے، عاشق کو سزائے موت ہو تو عاشق بچل جاتا ہے. مجاہد ملت مولانا عبد الستار خان یادی رحمت اللہ علیہ، سنیو تمہارے پاس تو بڑے تحفے یاد نہیں رکھتے. وہ غیرت کا قد اور عشق کا درہ. مجاہد ملت مولانا عبد الستار خان یادی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف میں گئے نا تو درہ ماشاءاللہ نیازی صاحب کا سبحان اللہ، قد کاٹ بھی سبحان اللہ. تو کسی شرارت کی ملا نے شرارت کی، نے کہا مولانا آپ تو کہتے ہو کہ مدینہ شریف میں بندہ عاجزی سے ہے، اتنا بڑا درہ اور اس طرح چڑھ رہے ہو، یہ کو ٹھیک ہے؟ سنیے مجاہد ملت کا جواب. کہا سنو مسٹر، میں مولانا نیازی کی بات مولانا نیازی کے انداز میں کہہ رہا ہوں تاکہ نیازی صاحب یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی نہیں. آج بھی مولانا کے روحانی فرزند اللہ کو ہے. سنو مسٹر، جو درہ کہیں نہیں جھکا اسے چوکھٹ محمد پہ جھکانے آیا. جو درہ کہیں نہیں جھکا اسے چوکھٹ محمد پہ جھکانے آیا.
حکومت کی تحریک کے وجہ سے سزائے موت سنائی گئی اور جب مولانا کو تختہ کار کی طرف لے جایا جا رہا تھا مولانا نیازی مسکرا رہے تھے. کسی نے کہا مولانا کدھر جا رہے پتا ہے کدھر جا رہے کہا سزائے موت کے لیے لے جایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مرتے ہوئے اتنا مسکراتے ہو. مولانا نیازی نے کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ قیمتی وجود ہے نیازی کا اس لیے عظمت محمد کے کام آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیے. قاضی ممتاز قادری وہ بھی سننی قربانی والے موقع تو نہ بولے آجے اللہ دی نیک مخلوق اچھی بولو سارے. میں نے پتہ ہے استادوں نے شگرد ہو عوام زیادہ ہوتی تو نعرے کرانی تسی آپ مولوی ہو. یہ کوئی ایک مسئلہ تھوڑا ہے. اور توجہ میں میری گل سنو. میں عزت کرنا تواڈی تسی مدرسے وسایا ہوئے تسی مسجد آباد کی قابل فخر ہو. اگر کوئی سنی مؤذن یا رسول اللہ کہنے والا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں قسم اٹھا کہہ رہا ہوں اس کے جوڑے میرے ساتھ اے میں تواڈے کے ہاتھ جوڑ کے آخر لگا تواڈے نال ہور بڑے مسلے والے آپس میں سڑیا گئے. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. آپ پر کیا بات ہے. اور تھوڑے صحابہ کے دشمن ہم سے جلیں اہل بیت کے دشمن ہم سے جلیں حضور کے دشمن ہم سے جلیں اتو اسی آپ بھی اپنے نام ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جو بھی یا رسول اللہ کہتا ہے اور یار اپنے اندھی کوئی غلطی بندہ چھاڑے بھی دیتے ہیں. جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے صحیح عقیدہ سنی ہے ہمارے سر کا تاج. تو بھی مشورہ دیر لگا اور خاص طور پر علماء انشاءاللہ مختلف مدرسوں میں جائیں گے جا کر پڑھائیں گے. آج ان کے سروں پر دستار علم سجائی گئی ہے اور یہ کچھ عرصے کے بعد مختلف سطحوں پر اہل سنت کی قیادت کریں گے. ان کی خدمت میں بھی یہی گزارش کروں گا اکابر کا احترام اور یا رسول اللہ کہنے والوں کا احترام. بس میرے نزدیک اس وقت جو بندہ سپیکر پہ کہہ دیتا ہے نا میں پکا سنی ہوں اس کے جوڑے میرے سر کا تاج. باقی لمبے چوڑے مسئلے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں غازی المدین شہید ہوئے تو وہ کون تھے؟ چلو سنی آنکھواں شاید آپ لوگ عامر چیمہ شہید ممتاز صاحب تسیدے قادری نے. میں اگر بڑا حیران ہوں پرویز مشرف کا دور حکومت تھا انہوں نے کہا جی باہر سے ہمارا بڑا دباؤ ہے 295 سی میں تبدیلی ہوگی. ہم نے جلوس نکالا مارے بھی کھائی سب سے پہلا جلوس جماعت اہل سنت نے نکالا مارے بھی نہیں روک گئے. میاں نواز شریف صاحب آئے انہوں نے کہا جی باہر سے بڑا دباؤ ہے انہوں نے کہا تبدیلی کریں گے. پھر علماء اٹھے بے نظیر آئی اس نے کہا دباؤ ہے ایک گولی بجی ممتاز نے تو دباؤ ہو گئے. اگر سمجھے ہو تو اچھی حضرت بولے انہیں کہا نہیں اندر سے دباؤ پہلے باہر سے دباؤ اندر سے دباؤ ہے. اور میں آپ کے ممتاز قادری جھوٹا رہے تیری ایک گولی میں جتنا وزن ہے سارے ہمیں چپ کرا چھڑے. اب کوئی نہیں پکڑا کہ ترمیم کریں گے کیوں پتہ ہے کیوں نہیں پکڑے؟ انہیں پتہ ہے کہ یارویں کھانا کلا ممتاز نے نہیں نا اور بھی ہیں لنگر کھانے والے اور بھی ہیں. میں قسمن یہ بات کہہ رہا ہوں تم بیدار ہو جاؤ تو کسی کی جرات نہیں بکواس کر سکے. اور میں لولے لگڑے مفکروں کے خلاف ہوں جو یہ کہتے ہیں نہیں کہ نہیں سنیوں کے پاس پاور ہی نہیں ہے کیا کریں گے اور پاگل کہیں گے نبی کا چوکیدار ہونا سب سے بڑی پاور ہے.
اس طرح نہ کیا کرے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہی سب کچھ تمہارے پاس، باقی تو سب کنگڑے ہیں۔ کوئی صحابہ کا بے ادب، کوئی اہل بیت کا بے ادب، کوئی ولیوں کا، کوئی نبیوں کا بے ادب، وہ عقائد کی دنیا میں کنگڑے ہیں، اور یہ سنی کا سینہ ہے جو عقائد کی دنیا کا دور لیے ہوئے ہے۔ مجھے آج جب میں باہر سے آیا نا، میں یہ سمجھا تھا شاید حضرت صاحب کے بلا کے کسی عقیدت مند نے کوٹھی دی ہے کہ جلسہ ادھر کروا لیں۔ مجھے اندر آ کر میرا کلیجہ اتنا ہو گیا، میں نے کہا اللہ آباد رکھے ان کو جنہوں نے حضرت کے دینی ادارے کی خدمت کی۔ ماشاءاللہ تو سا آمین بھی نہ کھائے تو میں وہ ٹیکس لگے اللہ نے کسی کتوانے دی رضا رو مخلوق میں کتھائی نہیں تھی۔ اللہ سے یہ مدرسہ بستا رہے ماشاءاللہ، جنہاں نہیں آکھی انہوں نے کبھی نہیں آتے، اللہ سے یہ قبلہ مفتی صاحب نے اوپر دراز کا انہوں کا فیض جاری رہے، خدا دا شکر ہے کہیں کہالتے دے آمین رکھو۔ اللہ نے بندے چھلے کرو یہ ایسا جلسے لینگویج چینج ہوئی ہے، چلو یہ بھی کہیں پاسے لگن پہلے جا کرنا میں کہنا کوئی انڈیا ہی تو آیا، یہ تو آنے والی بولی ہے، میری اپنی بولی ہے نا، خدا دی قسم چاہ کے بے وعدہ 4000 نات خاں پڑے نا وہ خوشی کہنی ایک محمد عربی نے دین دا عالم بڑے جتنا خوشی ہے۔ میں شکوہ برزلہ کرنا چاہنا یہ جڑے چوہر کو صادقے 60,000 دے ونا لے ہو تے مسجد دے امام خطیب کو 4000 دے ونا لے ہو، ایک سو تو صحیح نبی دے آکے کی بھی کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، جے قبر میں جی نبی سے پوچھا تے مولوی بکھا چکا کوئی کہہ نہیں ہوتا، بکھا ہوئے ہو تے کوئی اندر نبی دا ملے۔ میں علماء کی خدمت کے اندر ریاض کرے سا امام صاحب، خطیب صاحب، مولوی صاحب کئی دنیا دار دلٹی سی نہ کر تیری روٹی ٹکر، کئی دنیا دار کے ذمہ نہیں مدینے کے تاجدار اپنے ذمہ لائیے۔ سبحان اللہ ایک اللہ وارث محکمہ نہیں، علامہ کتنا صاحب جیداد بندن اور تو صاحب کیڑی جیداد، میں کہ سینکڑے علماء دے استاد کہ جتھا کوئی بن کے دین پڑھے سی ایویں ایک شمع نال 20 شمع بلدی میں سی، جتھا ہی اجالا ہو سی بیٹھ حضرت علامہ منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہوں تو بعد مولانا ارشاد صاحب کا نام ہی دین دی روشنی میں نال نال ہو سی۔ جہالت بہت ہے، علم زندگی ہے، تو آپ کو کیا پتا مدرس کے دیوانی شاہ ہے کتنا مردے کو زندہ کرنے والا زندگی دا قاسم بنا کے کم دے دے۔ کیا بات ہے، نبی سے ہی پڑھے دے ہم تے صحابہ پڑھتے ہیں، آپ کو سبحان اللہ۔ میں کو جڑی گال آوجے نا میں کو اللہ رہ نہیں سکتا، اسا جائے غوث پاک دی یاری شریف بنے رہے ہیں نا مسجد دی دعوے وہی پڑھتے رہے ہیں۔ چھار کہتے ہیں مولویت بھی شائع ہے، پیری بھی شائع ہے، میں کہ غوث پاک ماں دے پیٹ بچو ولی بڑھ کے ہیں بلا پڑھن ڈوڑتے ہیں۔ اولے اولے سبحان اللہ آپ ہو جائے تو آپ کو کچھ تھیا تو میں چلو کہیں کہیں کام کروا دے تو آدھی شان دے لیجئے نا کہیں تو سبھی کر رہے دے کہوں تو مار کھانے دے غوث پاک ولی بن کے پڑھن گئے میں انہوں اولے اولے آدھا پیا کہیں بڑے ساہے نا کہ جا چکا جو رہی جنہوں ولی پڑھ دے ہیں کیا بات ہے، بڑے ڈھلے پیر دا کام ہے، پیر دا کام ہے، تقریر مولوی دا کام ہے، امامت مولوی دا کام ہے، پیر دا کام نہیں۔ میں ہوں پیر کو کرنا کیا ہے جنہا نماز جو بھائی نہ ہوئے بڑا اچھا بولے سنو توجہ نال پوری خدا دی خدائی ویٹ حضور جیاں خطیبی
بندہ کر لا سکتا پوری کائنات کے اندر مصطفیٰ کی شان ہی کہیں نہیں کہنی کہ محمد عربی جی استاد ہی کوئی کہنی نبی کے جو سونا استاد ہے نبی پڑھاوے تو جبرائیل گوڑے ٹیپ ٹیپ ہوتا پڑھے دل کرے تو اچھی آواز میں سبحان اللہ آخر میں بالکل نہ سبحان ہاتھ بات کے میں تمہاری خدمت میں کام کرا میں گفتگو سمیٹا ہاتھ بات کے اگر تسا چاہتے ہیں کہ اہل سنت نے گلشن کے بہار رہے پہلی گزارش علماء کی خدمت میں کرے سمیں کو سب تو بڑی خوشی ہے چاہیے کہ استادوں نے سارے بال آلے دیں انہیں مولوی میں دائی بیڑا خرق تھے آپ پلکن دین کے نہ تھے بلا بالے کو دین نہیں پڑھے تھے تو میں کو خوشی ہے چاہیے کہ تریے صاحبہ دے انہیں کرے بڑا خوش قسمت کون ہو سی اٹھتے جو حسن اپنے بالے کو نبی کے دین کی فقیری کرے دے رہے بل آپ بھی حکم پڑھے دے پہلا میں مولوی دے کے گزارش کرے سب نبی سے لنگر تے پلے وے نمک حلالی کرو اپنے بالے کو نبی دی فوج بھرتی کرو دوسری گزارش تو آدھے وہ کرے گا بڑی سادہ لفظ ہے میرا حسین دین کی خاطر بچڑے کو ہا سکتے تسا حسین دے بچے نے نام تے بچڑے پڑھا نہیں سکتے میں پڑھاون نہ کہنی آکھیا پڑھاون کا آکھیا ایک جدوار آج پتہ کیا امام حسین کا آپ کا ذکر ہے میں اپنے اکھری پڑھی رہا ہوں میں کوئی یزیدی تھوڑا جو حسین کے نام رہا میں اتنا بے شرم مولوی کہہ رہی کہ حسین پاک دا نہ ہوئے تو بڑی آپ کے حقی نہ ہے نہ میں کرائے دا قاتل میں کھلم کھلا گال کرنا چاہنا جڑا اہل بیت کا نام سن کے سڑے وہ کتے کے لکھ وار لانا میں سنیوں کو سمجھنا جڑا اہل بیت کی گلائی کرنا سبحان اے اگر جرمے دے سفر سریام کرنے سریام شاکر خواجہ غریب نواز مسئلہ دکھائے کہ دین نصر حسین یہ اللہ شکر اچھی بات رہا ہو بھی اچھی بات رہا ہو دین نصر حسین موئینے بے قصاب آلی ہے خواجہ غریب نواز موئینے دین کشتی اچھلی رضی اللہ تعالیٰ میں جنہیں نکر بھی جنہیں کوٹے بھی کیوں میں مسلمانا غریب نواز عقیدہ ہے نتے لوگوں کئی شک جنا رہا ہے حسین آتے ہیں دیکھو لوگ حسین آتے ہیں سب کو دین آتے سبحان اللہ حسین کا نازل القلیہ ہویا کون ہے پیر صاحب صاحبزادہ صاحب نازل القلیہ دکھ نہیں برداشت کر سکتے میں کہ حسین پاک کو زیادہ نازل القلیہ وہ پاک حسین کدھیں زہرا پاک بھی کو کدھیں علی پاک بھی کو کدھیں نبی پاک دیکھو کدھیں نبی دا سینہ کدھیں پاک نبی دے موٹھے کدھیں زلف محبوب نال کھیڑن کہیں زبان نبوت کو کیوں پڑھا اتنا نام حسین تیرا ایڈا بڑا مقام کدھیں قوم نبوت کدھیں سینہ نبوت آقا اتنے ناز پہ اٹھے دے ہوئے پر میں چپ کر دین کی تے حسین بھی اپنے نا آج اگر صدیق اکبر سیدہ نام دے خیرت والے نے نظرہ چھپ گئی ان کی وجہ کیا ہے صدیق دین تو کمایا نہیں دین کے سب کچھ لٹائے تھے اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حاضر صدیق اکبر صحیح رضی اللہ تعالیٰ حاضر آقا اگر تسوں میں کو حکم فرماؤ نا میں اپنی تلوار نال گردن لہا کے تمہاری خدمت پیش کر ایک اوکھا کام ہے گردن لہا کے پیش کر دے بندہ جہاد کرے دے کہے گی تلوار نال شہید تھی دے اپنی تلوار ہوئے تو بندہ گردن لہا اللہ فرمائے جبرائیل یا اللہ کیا